सामईन کرام آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ آپ بیتی جس کا نام ہے دھندلی راہیں۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 16 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ایس پی نے کرسی پر بیٹھے بیٹھے بازو شہناز کی کمر کے گرد لپیٹ کر اسے اپنے قریب کیا اور اس کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر اس نے میری طرف دیکھا۔ مجھے جو دھچکا لگا تھا وہ ایک تاثر بن کر میرے چہرے پر آ گیا ہوگا۔ ایس پی نے یہ تاثر پڑھ لیا ہوگا، شاید یہی وجہ تھی کہ اس نے بازو شہناز کی کمر سے ہٹا دیا۔ اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ وہ روانی سے اردو بولا کرتا تھا لیکن اس نے انگریزی میں بات کی۔ معلوم ہوتا ہے تمہیں اس لڑکی سے بہت محبت ہے، اس نے کہا، اور اس لڑکی کو بھی۔ اس نے شہناز کی طرف دیکھا اور اس سے بھی انگریزی میں پوچھا، ایسا ہی ہے نا؟ شہناز نے میری طرف دیکھا۔ یہ انگریزی نہیں سمجھتی صاحب بہادر، میں نے کہا، صرف اردو لکھ پڑھ سکتی ہے۔ ولایت یعنی انگلستان میں ایسا حسن کم ہی دیکھنے میں آتا ہے، ایس پی نے کہا۔ اگر اس لڑکی کا لباس تبدیل کر دیا جائے، اس لباس کے بجائے یورپین لباس پہن لے اور بالوں میں اتنا زیادہ تیل نہ ڈالے تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہندوستانی لڑکی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ جس انسان پر شیطان کا غلبہ ہو جاتا ہے، اس کی شخصیت کتنے ہی روب دار کیوں نہ ہو، مسخ ہو کر رہ جاتی ہے، عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے اور سوچوں میں گہرائی ختم ہو جاتی ہے۔ انسان کسی کے ساتھ آنکھ سے آنکھ ملا کر بات نہیں کر سکتا۔ یہ ایس پی جس کا نام ایل بی میڈوز تھا انگریز تھا اور وہ پولیس کا سپرنٹینڈنٹ تھا۔ اس کا تو صرف انگریز ہونا ہی کافی تھا، کیونکہ انگریز ہمارا بادشاہ تھا اور پولیس کا ایک کانسٹیبل بھی، خواہ وہ ہندوستانی ہی ہوتا، پبلک کے لیے بادشاہوں سے کم نہیں ہوتا تھا۔ میڈوز تو پھر بھی ایس پی تھا۔ میں اس کے آگے فالتو بات کرنے کی یا اسے ٹوکنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ وہ میری نظروں کا سامنا کرنے سے گھبرا رہا تھا۔ سکندر، اسے جیسے اچانک یاد آ گیا ہو کہ وہ انگریز ایس پی اور میں ہندوستانی سب انسپیکٹر اور اس کا غلام ہوں۔ اس نے کہا، یہ لڑکی جہاں بھی جانا چاہے جا سکتی ہے لیکن ابھی جا نہیں سکے گی۔ حمید اللہ خان اور سب انسپیکٹر ایوب کے کیس عدالت میں جا رہے ہیں۔ ہم اس لڑکی کو عدالت میں پیش تو نہیں کریں گے، لیکن حمید اللہ نواب زیادہ ہے، وہ سب سے زیادہ قابل وکیل لائے گا۔ ہو سکتا ہے وہ اپنی صفائی مضبوط کر لے۔ اس صورت میں ہم شہناز کو اپنے مطلب کے بیان یاد کروا کے عدالت میں پیش کر دیں گے۔ میں اس کی نیت بھانپ گیا تھا اور وہ شاید میری نظریں بھانپ گیا تھا۔ تم اس لڑکی کا فکر نہ کرو سکندر، اس نے کہا۔ صاحب بہادر، میں نے اسے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو شہناز کو دوسرے کمرے میں بٹھا دیں، میں آپ کے ساتھ کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے دفتر کا ایک کمرہ اور بھی تھا جس میں وہ مخبروں سے اور ماتحتوں سے رپورٹیں لیا کرتا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں شہناز کو ساتھ والے کمرے میں بٹھا دوں۔ میں نے شہناز کو دوسرے کمرے میں لے جا کر بٹھایا اور اس کے ساتھ کوئی بات کیے بغیر واپس آ گیا۔ درمیان والا دروازہ بند کیا اور ذرا وہیں رک کر اپنی اندرونی قوتوں کو مرکوز کیا اور گہرا سانس لے کر اپنے آپ کو یقین دلایا کہ میں اس انگریز پولیس آفیسر پر غالب آ جاؤں گا۔ اتنے بڑے انگریز افسر کو صرف آمادہ کر لینا کہ وہ پوری بات سنے، بہت بڑا کارنامہ ہوا کرتا تھا۔ میں اس کے سامنے جا کر بیٹھ گیا اور آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈال دیں۔ مجھے توقع تھی کہ وہ کہے گا کہ جلدی بولو کیا کہنا ہے اور جاؤ اپنا کام کرو۔ معلوم ہوتا ہے اس لڑکی کے متعلق تم بہت جذباتی ہو، ایس پی میڈوز نے مسکرا کر کہا۔ تم شاید اس کے متعلق کچھ کہنا چاہتے ہو۔ بات لمبی ہے صاحب بہادر، میں نے کہا، آپ کا وقت ضائع ہوگا۔ پوری بات کرو، اس نے کہا، ہم سنیں گے سکندر۔ ڈی ایس پی کلارک صاحب بہادر کو میں نے ساری کہانی سنائی تھی۔ میں نے کہا، میں شہناز کے متعلق اتنا جذباتی نہیں جتنا آپ سمجھتے ہیں، اور مجھے اس کے ساتھ وہ محبت بھی نہیں۔ یہ تو میری دشمن تھی اور میں انتقام لینے کے لیے اسے دھوکے میں تاجر ڈاکو کے پاس لایا تھا، لیکن حالات نے ایسا رخ بدلا کہ مجھے محسوس ہونے لگا کہ جیسے انسانوں کی شکلیں بدل گئی ہوں، ان کے روپ بہروپ ایک ہو گئے ہوں، سانپوں اور بچھوؤں میں جیسے زہر رہا ہی نہ ہو۔ مجھے پوری بات سناؤ، ایس پی نے کہا، یہ معاملہ دلچسپ معلوم ہوتا ہے۔ میں نے اسے شہناز کی اور اپنی ساری کہانی سنائی۔ کہانی وہاں سے شروع کی جہاں شہناز میری ستیلی ماں بن کر آئی تھی۔ اس وقت کو یاد کر کے میرے آنسو نکل آئے۔
میں نے کہانی یہاں ختم کی جہاں شہناز ایس پی میڈوز کے دفتر کے ساتھ والے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ صاحب بہادر، میں نے کہا، میں اس کے ساتھ وہ محبت کر ہی نہیں سکتا جو آپ سمجھتے ہیں۔ میں اسے صلہ دینا چاہتا ہوں۔ صلہ اس کا میرے متعلق اس کی نیت صاف ہو گئی ہے۔ اب آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اس نے کس طرح مجھے مرنے سے بچایا ہے۔ صاحب بہادر، میں محسوس کرنے لگا ہوں کہ اس کے ساتھ میرا روحانی سا تعلق پیدا ہو گیا ہے، اور اس کی حفاظت کو میں اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ اگر میں اسے اپنے بنگلے کے سرونٹ کوارٹر میں رکھوں تو اس کی حفاظت ہو سکے گی؟ ایس پی نے کہا، اس سے بہتر اور کوئی جگہ نہیں ہو سکتی۔ اسے حمید اللہ اور ایوب کے مقدمے ختم ہونے تک یہیں رہنا پڑے گا۔ صاحب بہادر، میں نے کہا، میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں جو سن کر آپ مجھے پسماندہ اور جاہل ہندوستانی کہیں گے، لیکن میں آپ کو خبردار کر دینا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ شہناز کے ساتھ جس کا بھی تعلق پیدا ہوا یا جس کسی نے اسے بری نیت سے دیکھا، اس کا انجام بہت برا ہوا۔ میرے باپ نے اس کے ساتھ شادی کی تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ کیسی اذیت ناک موت مرا۔ میرا گھر ہی اجڑ گیا۔ سیٹھ ابراہیم نے اسے خریدا تو اس کی رقم، جو یقیناً بہت زیادہ ہوگی، ضائع ہوئی اور یہ میرے ساتھ آ گئی۔ تاجے جیسے سخت آدمی نے اس سے محبت کی بھیک مانگی اور اسے اپنے پاس رکھنا چاہا تو وہ بھی قتل ہو گیا، اور اس کا دوست بھی نوابزادہ حمید اللہ خان نے اسے داشتہ بنا کے رکھ لیا تو وہاں دو آدمی قتل ہو گئے، اور حمید اللہ کا انجام دیکھ لیں۔ سب انسپکٹر ایوب کے ساتھ شہناز کے کبھی تعلقات رہے تھے، اب اس نے پھر شہناز کے ساتھ تعلقات پیدا کرنے کی کوشش کی تھی۔ ایوب کا انجام دیکھ لیں، حوالات میں بند ہے اور وہ جیل سے بچ نہیں سکتا۔ تم نے بھی اس کے ساتھ تعلق پیدا کر رکھا ہے، لیکن صاحب بہادر، میں نے کہا، میری نیت بری نہیں، اور میں اسے اپنے ساتھ تو نہیں رکھنا چاہتا، میں تو اسے اس کے گھر بھیجوں گا۔ کیا تم مجھے ڈرا رہے ہو؟ ایس پی میڈوز نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہندوستانیوں میں یہی خرابی ہے کہ اتفاقات سے ڈرتے ہیں۔ شہناز بدرو تو نہیں؟ صاحب بہادر، میں نے کہا، میں تو اسے بدرو ہی سمجھنے لگا ہوں۔ اور صاحب بہادر، آپ یقین نہیں کریں گے، لیکن میں یہ بات بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہمارے شہر میں ایک پاگل عورت کبھی کبھی آیا کرتی تھی۔ ہم اس وقت بہت چھوٹے تھے، وہ ڈراؤنی سی شکل والی عورت تھی۔ کبھی وہ اپنے آپ ہی پیشن گوئیاں کرنے لگتی۔ میرے باپ کے متعلق اس نے جو کچھ کہا تھا وہ بالکل صحیح ثابت ہوا۔ اس نے میرے متعلق جو پیشن گوئی کی تھی وہ بھی صحیح ثابت ہو رہی ہے۔ کیا بتانا چاہتے ہو مجھے؟ ایس پی نے پوچھا۔ صاحب بہادر، میں نے کہا، شہناز کے متعلق اس نے کہا تھا کہ اس لڑکی کا حسن اسے کسی گھر میں آباد نہیں ہونے دے گا۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کی خوبصورتی اسے ڈبوئے گی، اور جس کسی کا وجود اس کے وجود کے ساتھ لگ گیا وہ تباہ ہو جائے گا۔ اور اس پاگل عورت نے شہناز کے متعلق یہ بھی کہا تھا کہ یہ بڑا قیمتی ہیرا ہے، کئی ہاتھوں میں بکے گا۔ او شٹ اپ! ایس پی نے انگریز افسروں کے لہجے میں کہا، مت فکر کرو، تم جاؤ۔ اس لڑکی کے متعلق تمہیں بعد میں حکم ملے گا۔ اس کے بعد اس نے مجھے دو تین سرکاری کام بتا دیے اور مجھے چلتا کیا۔ مجھے شہناز کے متعلق اتنا پریشان نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ میری کچھ نہیں لگتی تھی اور وہ شریف لڑکی بھی نہیں تھی۔ پھر بھی میں اسے ایس پی کے پاس چھوڑ کر آ گیا تو میں نے اپنے آپ میں تلخی سی محسوس کی۔ اپنے کمرے میں آیا تو میرا ساتھی سلطان احمد میرے انتظار میں تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں اتنی دیر کہاں رہا ہوں۔ میں نے اسے بتایا اور یہ بھی بتایا کہ میں تلخی سی محسوس کر رہا ہوں۔ سکندر، سلطان نے کہا، شہناز کہاں کی پاک باز ہے؟ تم کب تک اس کی حفاظت کرو گے؟ کیا تم انگریز افسروں سے ٹکر لو گے؟ تم دیکھ لینا، ایس پی میڈوز کے ساتھ وہ خوش رہے گی۔ دل سے اتار دو اسے، میں چاہتا ہوں کہ اسے اس کے گھر پہنچا دوں۔ میں نے کہا، میرا فرض ادا ہو جائے گا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ میڈوز صاحب اسے ڈاکوؤں کے حوالے کر دے گا؟ سلطان نے کہا، کیا وہ اسے عصمت فروشوں کے ہاں بیچ آئے گا؟ دو چار روز کے بعد صاحب تمہیں کہے گا کہ اسے گھر چھوڑاؤ، تمہارا فرض ادا ہو جائے گا۔ میں نے اپنے آپ کو تسلی دے لی اور اپنے آپ کو سمجھایا کہ یہ حالات میرے بس سے باہر ہیں، اور ان حالات کے ساتھ میرا کوئی تعلق ہونا بھی نہیں چاہیے۔ شہناز کے متعلق پتا چلا کہ ایس پی میڈوز اسے اپنے بنگلے میں لے گیا ہے۔ یہ ایس پی، جس کی عمر 40 سال کے قریب تھی، رنگین مزاج انگریز تھا، اور اس میں خاصیت یہ تھی کہ ہندوستانی لڑکیوں کو زیادہ پسند کرتا تھا۔ انگریزوں میں یہ خوبی تھی کہ اپنی ڈیوٹی اور اپنے فرائض میں اس قدر مخلص اور دیانتدار ہوتے تھے کہ اپنے ماں باپ اور ذاتی دلچسپیوں کو نظر انداز کر دیتے، اور ڈیوٹی کو اپنا ذاتی کام سمجھتے تھے۔ بیماری کی حالت میں بھی وہ کام میں جٹے رہتے تھے،
میڈوز بھی انہی انگریز افسروں میں سے تھا، لیکن ان سب سے زیادہ جنونی تھا۔ اپنے فرائض کی تکمیل میں دیوانہ ہو جاتا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے ہندوستان میں برطانیہ کی شہنشاہی کے تحفظ کی ساری ذمہ داری اس اکیلے کے کندھوں پر ہو۔ ہم قاتل اور ڈاکو کو معاف کر سکتے ہیں۔ وہ ہمیں جب بھی لیکچر دیتا تو یہ الفاظ ضرور کہا کرتا تھا: کوئی چور میرے گھر کو خالی کر جائے تو میں اسے بھی معاف کر سکتا ہوں، لیکن میں دہشت گرد اور تخریب کار کو کسی قیمت پر معاف نہیں کروں گا۔ میں نے لفظ ٹیررسٹ سب سے پہلے اسی کی زبان سے سنا تھا۔ اسے جب بھی کسی واردات میں یہ شک ہو جاتا کہ یہ واردات دہشت گردوں کی ہے، تو وہ بڑا خطرناک ٹیررسٹ بن جاتا تھا۔ مشتبوں کی ہڈیاں توڑ دیتا تھا، تھانوں میں اچانک جا دھمکتا اور کاغذات دیکھنا اور تھانے داروں کے لیے مصیبت بن جانا اس کے فرائض میں شامل نہیں تھا، کیونکہ وہ اسپیشل برانچ کا آفیسر تھا، لیکن وہ اپنے آپ کو پولیس کے ہر شعبے کا انچارج سمجھتا تھا۔ یہ فرض کی لگن کی دیوانگی تھی۔ فرض کی تکمیل کے بعد میڈوز رنگیلا بادشاہ تھا، عیاش اور رنگین مزاج۔ اس کی بیوی تھی، دو بچے بھی تھے، انہیں وہ سال میں 3 مہینے اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ ان کے باقی 9 مہینے انگلستان میں گزرتے تھے۔ میں نے اس کی میم دیکھی تھی، پہلوان قسم کی عورت تھی۔ سنا تھا کہ نوجوانی میں دبلی پتلی تھی اور اس کے جسم میں کشش تھی۔ 2 بچوں کی پیدائش کے بعد اس کا جسم ایسا پھولا کہ اس کا حسن چربی میں دفن ہو گیا تھا۔ اس کا صرف رنگ گورا تھا، اس کے سوا اس میں کوئی خوبی نہیں رہی تھی۔ میڈوز نے اپنے دل میں اس کی محبت کو زندہ رکھنے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ اسے 9 مہینے انگلستان اور 3 مہینے اپنے پاس ہندوستان میں رکھتا تھا۔ یہاں 5-6 کنال کے بنگلے میں اکیلا رہتا اور عیش کرتا تھا۔ ان دنوں وہ خود کسی سراغ رسانی میں مصروف تھا اور میں اور سلطان حمید اللہ خان اور ڈاکوؤں والی ڈیوٹی میں مصروف تھے۔ سنا تھا کہ ایس پی میڈوز شک کی بنا پر ذاتی طور پر سراغ رسانی میں مصروف ہے۔ اس کی تفصیل کا مجھے پتہ نہیں تھا۔ ہمارا کیس بھی اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا تھا۔ اس کے ماتحت انگریز اور ہندوستانی پولیس انسپکٹر بھی تھے جو خاص طور پر تجربہ کار تھے، لیکن اہم وارداتوں کی سراغ رسانی وہ اپنے ہاتھ میں رکھتا تھا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ وہ کہیں چلا جائے تو میں شہناز کو ایک نظر دیکھوں کہ وہ کس حال میں ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ میں بغیر کام اور اجازت کے اس کے بنگلے پر جا ہی نہیں سکتا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ شہناز کو ذہن سے نکال دوں، لیکن کچھ ایسی وابستگی ہو گئی تھی کہ شہناز میرے ذہن میں چپکی رہی۔ شہناز کو ایس پی کے بنگلے میں گئے 2 دن ہو گئے تھے۔ میں ٹہلتا ٹہلتا ایس پی میڈوز کے بنگلے کے قریب سے گزرا۔ اس کا بنگلہ اتنا بڑا تو نہیں تھا، لیکن اس کے ارد گرد بہت سی جگہ خالی چھوڑی ہوئی تھی، جس میں درخت اور پودے تھے اور ارد گرد تقریباً 4 فٹ اونچی فصیل تھی۔ میں نے برآمدے میں بڑے اچھے اور دلکش قد کی ایک عورت کھڑی دیکھی جس نے ساڑی باندھ رکھی تھی۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے۔ مجھے خیال آیا کہ اس عورت کی موجودگی میں بھی میڈوز نے شہناز کو اپنے بنگلے میں رکھ لیا ہے۔ یہ عورت ہندوستانی نہیں لگتی تھی، دور سے صاف نظر آتا تھا کہ یہ انگریز عورت ہے جس نے شوکیا ساڑی باندھ رکھی ہے۔ اس کے بالوں کا رنگ ہندوستانی عورتوں کی طرح کالا نہیں، ذرا گہرا بادامی تھا۔ وہ 2 نوکروں کو سامنے کھڑا کیے کچھ کہہ رہی تھی۔ میں آگے چلتا گیا اور اسے دیکھتا گیا۔ جب اس کا چہرہ کچھ اور سامنے آیا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ شہناز تھی۔ مجھے یاد آیا کہ میڈوز نے کہا تھا کہ یہ لڑکی اگر بالوں میں اتنا زیادہ تیل نہ ڈالے اور بالوں کو ہندوستانی طرز پر نہ سنوارے اور اس کا لباس بدل دیا جائے تو کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ یہ ہندوستانی لڑکی ہے۔ میڈوز نے اپنی طبیعت کی رنگینی کا یہ مظاہرہ کیا تھا کہ اس نے شہناز کے بالوں سے تیل دھلوا کر اسے بڑے قیمتی ساڑی میں لپیٹ کر ہندوستانی نہیں رہنے دیا تھا۔ میں خود شک میں پڑ گیا تھا کہ یہ کوئی یورپین عورت ہے۔ میرے قدم رکنے لگے، شہناز نے میری طرف نہ دیکھا۔ میری مجبوری یہ تھی کہ میں ایس پی کے بنگلے میں بغیر کسی سرکاری کام کے داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ میں جنگلے کی فصیل سے دور ہٹتا ہٹتا دوسری طرف نکل گیا۔ اسی روز کے پچھلے پہر میڈوز نے مجھے اپنے دفتر میں بلا لیا۔ بیٹھو سکندر، اس نے مجھے بٹھا کر کہا، تم شہناز کے متعلق پریشان تھے۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں شہناز کے ساتھ شادی کر رہا ہوں تو کیا تمہاری پریشانی ختم ہو جائے گی؟ ہاں صاحب بہادر، میں نے کہا، بعض انگریزوں نے ہندوستانی عورتوں کے ساتھ شادیاں کی ہیں، لیکن آپ پہلے ہی شادی شدہ ہیں اور آپ کے 2 بچے بھی ہیں۔ یہ تو میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں، اس نے بے رخی کے انداز میں جواب دیا۔ میں دراصل کسی ایسی لڑکی کی تلاش میں تھا جو میرے معیار کے مطابق ہو۔ شہناز کے روپ میں وہ لڑکی مجھے مل گئی ہے۔
میں کوئی اعتراض نہیں کر سکتا صاحب بہادر، میں نے کہا، میری وہ کچھ بھی نہیں لگتی، اتنی دلچسپی ضرور ہے کہ وہ کسی گھر میں آباد ہو جائے، آپ اسے انگریزی بول چال سکھا دیں تو وہ ہر لحاظ سے آپ کے قابل ہے۔ صاحب بہادر، میں نے 2 روز پہلے آپ کو جو بات کہی تھی وہ پھر کہہ دینا ضروری سمجھتا ہوں، یہ جانتے ہوئے کہ آپ مجھے توہم پرست ہندوستانی کہیں گے، میں اپنا فرض ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اس پاگل عورت کی کوئی بھی پیشن گوئی غلط ثابت نہیں ہوئی، شہناز کا جو مستقبل اس نے بتایا تھا وہ ویسا ہی سامنے آتا جا رہا ہے، میں ڈرتا ہوں۔ سب انسپکٹر سکندر، ایس پی کا لہجہ ذرا سخت اور سنجیدہ تھا، اس نے افسروں کے لہجے میں کہا، تم پولیس کے آفیسر ہو اور تم اسپیشل برانچ کے سراغ رساں ہو، اگر تم کسی بھی وہم میں مبتلا رہے تو ہم سمجھیں گے کہ تم اسپیشل برانچ تو دور کی بات ہے، تم پولیس کے بھی قابل نہیں، اور تم بہت ذہین اور عقل مند جوان ہو۔ میں نے تم میں ایک دو ایسی خوبیاں بھی دیکھی ہیں جو انگریز افسروں میں بھی کم ہی دیکھنے میں آئی ہیں، عقل سے کام لو۔ ٹھیک ہے صاحب بہادر، میں نے کہا، مجھ میں ایک خوبی یا خامی اور بھی ہے جو شاید آپ نے محسوس نہیں کی، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے ایک نہیں 2 3 رگیں مجھ میں فالتو ہیں۔ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں آنے والے وقت کو دیکھ لیتا ہوں، لیکن مجھے احساس سا ہو جاتا ہے جیسے کچھ ہونے والا ہے، اور جو ہونے والا ہے وہ اچھا نہیں ہوگا، اور اس کی پیش بندی کر لینی چاہیے۔ مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ شہناز ایک بڑے آفیسر کی بیوی بن رہی ہے، لیکن میں اپنے دل پر بوجھ سا محسوس کرتا ہوں، اور یہ بوجھ مجھے ڈرا رہا ہے۔ تم عقل مند ہو سکتے ہو سکندر، میڈوز نے کہا، اور تم عقل مند ہو بھی، لیکن تمہیں عملی زندگی کا ابھی اتنا تجربہ حاصل نہیں ہوا جتنا میں نے حاصل کیا ہے۔ بوجھ جو تم اپنے دل پر محسوس کر رہے ہو وہ یہ ہے کہ یہ چاہتے ہوئے بھی کہ شہناز کی شادی کسی اچھے آدمی کے ساتھ ہو جائے، تم نہیں چاہتے کہ وہ تم سے جدا ہو جائے۔ میں جانتا ہوں کہ تم اپنے اسلامی قانون کے مطابق ستیلی ماں کے ساتھ صرف ماں بیٹے کا ہی تعلق رکھ سکتے ہو۔ فکر مت کرو سکندر، مجھے تمہارے ساتھ بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں تمہیں پسند کرتا ہوں، تم میرے ماتحت ہو اور سب سے جونیئر سب انسپکٹر ہو، لیکن تمہارا کام اور تمہاری عقل دیکھ کر میں تمہیں اپنا دوست سمجھتا ہوں۔ شہناز کے ساتھ آپ نے بات کی ہوگی صاحب بہادر، وہ بہت خوش ہے، میڈوز نے جواب دیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا، ٹھیک ہے سکندر، تم جاؤ، اور دیکھو حمید اللہ خان اور ایوب کے کیسوں میں جو گواہ تیار کیے جا رہے ہیں ان کو ڈرا کر رکھو، ان کو انعام ہم دیں گے۔ ٹھیک ہے صاحب بہادر، میں سلوٹ کر کے میڈوز کے دفتر سے باہر نکل آیا۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے خوشی تھی کہ شہناز کو خدا نے ایسا حسن دیا تھا کہ اتنا بڑا انگریز افسر اسے اپنی بیوی بنا رہا تھا۔ ویسے بھی مجھے شہناز کو اپنے لیے ایسا ٹیڑھا مسئلہ نہیں بنا لینا چاہیے تھا۔ حمید اللہ اور ایوب کے کیسوں کی تیاری پر دوسرے افسر مامور تھے، لیکن مجھے اور سلطان احمد کو بھی ان کے ساتھ رہنا پڑتا تھا۔ ایوب کا کیس تو صاف تھا، پیچیدگی حمید اللہ کے کیس میں تھی، کیونکہ اس پر زیر دفعہ 302 فرد جرم عائد کروانی تھی، اور کورٹ میں یہ ثابت کرنا تھا کہ اپنے دونوں مزاروں کو اسی نے قتل کیا ہے۔ قتل کا باعث ظاہر کرنے کے لیے مجھے بھی گواہ کے طور پر پیش ہونا تھا، بتانا یہ تھا کہ ملزم نے مجھے قتل کرنے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ الٹا لٹکا دیا، اور میں نے دونوں مزاروں کو بے شمار رقم پیش کی تو انہوں نے مجھے کھول کر بھگا دیا، اور حمید اللہ نے اس جرم میں انہیں جان سے ہی مار ڈالا۔ اس کے ایک مزارے کو وعدہ معاف گواہ بنایا گیا تھا جسے بیان یاد کروایا جا رہا تھا، دوسرے گواہ بھی جھوٹے تھے، انہیں بھی بیان یاد کروائے جاتے رہے۔ یہ ایک قسم کی ریہرسل تھی، بعض اوقات پوری پوری رات ہی مغز کھپائی میں گزر جاتی تھی۔ جس روز ایس پی میڈوز نے مجھے اپنی اور شہناز کی شادی کے متعلق بتایا، وہ دن اور وہ رات بھی گواہوں کے ساتھ اور مقدمہ تیار کرنے والوں کی مدد کرتے گزر گئی۔ اگلی صبح طلوع ہوئی تو ایک کانسٹیبل میرے کان میں کہنے لگا کہ مجھے ایوب بلا رہا ہے۔ وہ ابھی اسپیشل برانچ کی حوالات میں ہی تھا، جب سے وہ بند ہوا تھا میں نے اس کی صورت تک نہیں دیکھی تھی، میں کسی بھی وقت اس کے پاس تفتیش وغیرہ کے بہانے جا سکتا تھا۔ اس نے بلایا تو میں چلا گیا، حوالات کے جس کمرے میں اسے رکھا گیا تھا اس میں وہ اکیلا تھا۔ سکندر، اس نے کہا، مجھے بچانے کے لیے کچھ کر رہے ہو؟ میں کیا کر سکتا ہوں ایوب بھائی، میں نے کہا، اگر مقدمہ میں نے تیار کرنا ہوتا تو کہیں تھوڑی سی جھول رکھ دیتا۔ کچھ کرو سکندر، ایوب نے کہا، میں یہ سزا قبول کر لوں گا کہ مجھے نوکری سے برطرف کر دیا جائے۔ اگر مجھے سزا ہو گئی جو 2 سال سے کم کسی صورت نہیں ہوگی
تو میں شریف اور مہذب آدمی نہیں رہوں گا، میں ڈکیت بن کر جیل سے نکلوں گا اور ان انگریزوں کے لیے مصیبت بن جاؤں گا۔ آپ یہ دھمکیاں کسے دے رہے ہیں؟ میں نے کہا، میں انگریز تو نہیں، اب آپ کی قسمت میں جو کچھ ہے وہ قبول کریں۔ میں دھمکیاں نہیں دے رہا سکندر، اس نے کہا، میں مجرمانہ ذہنیت کا آدمی ہوں، اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ پکا مجرم بن کر باہر آؤں گا۔ میں کہہ یہ رہا ہوں کہ میرے مستقبل کو بچا لو۔ میں نے دیکھا ہے کہ انگریز افسر تمہیں بہت چاہتے ہیں، کچھ کرو۔ شہناز کہاں ہے؟ ایس پی میڈوز اس کے ساتھ شادی کر رہا ہے۔ کیا؟ ایوب نے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا۔ مذاق کر رہے ہو؟ سچ کہہ رہا ہوں ایوب بھائی، میں نے کہا، شہناز میڈوز صاحب کے بنگلے میں ہے، اگر آپ اسے دیکھیں تو پہچان نہ سکیں، وہ نہایت خوبصورت میم بن گئی ہے۔ سکندر، ایوب نے سلاخوں میں سے ہاتھ باہر کر کے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا، شہناز مجھے چھڑوا سکتی ہے، اسے کہو کہ میڈوز صاحب سے میری سفارش کر دے۔ کہوں گا، میں نے کہا، اب مجھے جانا چاہیے۔ جاؤ سکندر، ایوب نے کہا، شہناز سے کہو کہ میرا مستقبل اس کے ہاتھ میں ہے۔ میں ایوب کے ساتھ جھوٹا وعدہ کر کے آ گیا۔ کوئی بھی انگریز افسر کسی ملزم کی سفارش نہیں مانا کرتا تھا، سفارش کرنے والا خواہ کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہوتا۔ ایس پی میڈوز تو اور زیادہ سخت آفیسر تھا۔ اس کے علاوہ مجھے کیا پڑی تھی کہ جس شخص نے میرے قتل کا اہتمام کیا تھا میں اس کی سفارش کرواتا۔ میں اتنا ضرور محسوس کر رہا تھا کہ ایوب کے روپ میں انگریزوں کے لیے ایک اور ڈکیت تیار ہو رہا تھا۔ ایوب نے قانون کے شکنجے میں آ کر محسوس کیا تھا کہ وہ مجرمانہ ذہنیت کا آدمی ہے۔ اس نے ڈکیت ہی بننا تھا۔ اس زمانے میں پولیس سے اگر کوئی بھگوڑا ہوتا تھا تو وہ ڈاکوؤں کے کسی گروہ میں جا کر شامل ہو جاتا تھا۔ ایک اور رات آئی، تقریباً 12:30 بجے فرصت ملی اور میں جا کر سو گیا۔ بمشکل نصف گھنٹہ گزرا ہوگا کہ میرے شعبے کے ایک اے ایس آئی نے مجھے جھنجھوڑ کر جگایا۔ سکندر اٹھو، وہ سخت گھبرایا ہوا تھا، کہہ رہا تھا، اٹھو اٹھو، میڈو صاحب قتل ہو گیا ہے۔ میں فرش پر پھینکے ہوئے گیند کی طرح اچھل کر اٹھا۔ میڈو صاحب کے بنگلے تک پہنچو، اس نے کہا۔ میں جن کپڑوں میں تھا انہی میں سائیکل پر سوار ہوا اور ایس پی میڈوز کے بنگلے کی طرف چلا گیا۔ ذہن پر صرف شہناز سوار تھی۔ میں نے میڈوز کو بار بار خبردار کیا تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرنے سے گریز کرے۔ پھر مجھے یہ خیال آتا تھا کہ میڈوز کو شہناز نے قتل کیا ہے۔ بے شک شہناز شریف عورت نہیں تھی، حمید اللہ خان نے اسے داشتہ بنایا تھا تو بھی وہ خوش تھی، لیکن اس میں نے ایک تبدیلی دیکھی تھی۔ ایک یہ کہ مجھے اس نے اپنے اعصاب پر سوار کر لیا تھا، دوسری تبدیلی یہ کہ اس کے خیالوں میں پاکیزگی سی آ رہی تھی۔ مجھے یہ سوال پریشان کر رہا تھا، کیا شہناز اتنی زیادہ غیرت مند اور پاک دامن ہو گئی ہے کہ اس نے میڈوز کو قتل کر دیا ہے؟ یہ خیال بھی آتا تھا کہ میڈوز نے اسے اسلام ترک کر کے عیسائی بن جانے کو کہا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے یہ خیال بھی آیا کہ شہناز اغوا ہی نہ ہو گئی ہو، کہیں ایسا نہ ہوا ہو کہ شہناز کو اغوا کرنے کے لیے میڈوز کو قتل کر دیا گیا ہو۔ یہی کچھ سوچتا ہوا میں میڈوز کے بنگلے کے پھاٹک میں داخل ہوا۔ وقت دیکھا، رات کے 2 بج رہے تھے۔ بنگلے کے تمام کمروں اور برآمدوں کی بتیاں جل رہی تھیں۔ میں بنگلے کے برآمدے میں سائیکل پھینک کر اندر گیا۔ پولیس کے افسر پہنچے ہوئے تھے، مجھے بلایا گیا تھا۔ میں اس کمرے میں گیا جہاں سے مجھے باتوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ وہ بیڈ روم تھا۔ 2 پلنگ ساتھ ساتھ ملے ہوئے تھے۔ ایک پلنگ پر ایس پی میڈوز کی لاش پڑی تھی۔ پلنگوں کی چادریں صاف تھیں۔ لاش والے پلنگ کی چادر خون سے لال تھی اور خون کے چھینٹے دوسرے پلنگ پوش پر بھی پڑے ہوئے تھے۔ میڈوز کو خنجر یا چاقو مارے گئے تھے۔ اس کا پیٹ چاک تھا، سینے پر بھی زخم تھے۔ معلوم ہوتا تھا کہ مقتول کو اٹھنے کی مہلت نہیں ملی۔ میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ شہناز کہاں ہے، لیکن انگریز پولیس افسروں کی موجودگی میں کسی سے پوچھنے کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ یہی ہو سکتا تھا کہ شہناز میڈوز کو قتل کر کے لاپتہ ہو گئی ہے یا اسے اغوا کر لیا گیا ہے۔ میری برانچ کے ایک انگریز پولیس انسپیکٹر نے مجھے دیکھا، وہ میرے قریب آیا اور مجھے باہر لے گیا۔ باہر جا کر میں نے دیکھا کہ کچھ پولیس افسر بنگلے کے ارد گرد فصیل تک خالی جگہ میں گھوم پھر رہے تھے۔ ان کے پاس ٹارچیں تھیں، وہ کھرے ڈھونڈ رہے تھے۔ سکندر، انگریز انسپیکٹر نے مجھے کہا، میڈو صاحب کے ساتھ ایک عورت تھی جس کا نام شہناز بتایا گیا ہے۔ پتہ چلا ہے کہ تمہارا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ ہاں صاحب، میں نے کہا، میرا اس کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ کہاں ہے وہ؟ یہی ہے، اس نے جواب دیا۔
میں تمہیں اس کے پاس کمرے میں لے جا رہا ہوں، ہمیں اس پر بھی شک ہے۔ اس کی ذہنی حالت بہت خراب ہے۔ تم اس کے پاس بیٹھو اور معلوم کرو کہ میڈوز صاحب کے قتل میں اس کا کتنا کچھ ہاتھ ہے۔ لیکن سکندر، مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ میں اتنا ہی جانتا ہوں کہ اس عورت نے تمہیں نوابزادہ حمید اللہ خان کی قید سے آزاد کروایا تھا، اور یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ یہ عورت تمہارے شہر کی رہنے والی ہے، اور اس کے ساتھ تمہارا کوئی رشتہ بھی ہے۔ بڑا پاک رشتہ ہے صاحب، میں نے کہا۔ یہ میری سوتیلی ماں ہے، میرا باپ مر گیا ہے۔ اوہ! انگریز انسپیکٹر نے کچھ حیران سا ہو کر کہا، مجھے یہ معلوم نہیں تھا۔ میڈو صاحب کے قتل کی تفتیش علاقے کا ایس ایچ او نہیں کرے گا۔ تفتیش مجھے دی گئی ہے اور مجھے کہا گیا ہے کہ اس عورت کو تم اچھی طرح جانتے ہو، اس لیے میں تمہیں اپنی مدد کے لیے ساتھ رکھوں۔ بات بڑی صاف ہے، میڈو صاحب کو اس عورت کی خاطر ہی قتل کیا گیا ہے، اور قاتلوں کا تعلق نواب زادہ حمید اللہ خان کے ساتھ ہے۔ ان نوابوں کو ہم جانتے ہیں، ہم نے انہیں جاگیریں دے کر اتنا دولت مند بنا دیا ہے کہ ان کے دماغ خراب ہو گئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارا شک اگر درست ہے تو یہ عورت صاف بات بتا دے۔ تم اسے سمجھاؤ کہ تشدد کے بغیر بول پڑے۔ آپ نے مجھ پر شک کیوں نہیں کیا؟ میں نے پوچھا۔ اس عورت کا گہرا تعلق تو میرے ساتھ بھی ہے۔ یہ شک ہم پہلے ہی صاف کر چکے ہیں، اس نے ہنس کر کہا۔ جو ہی ہمیں اس واردات کی اطلاع ملی تو ایک افسر کے کہنے پر سب سے پہلے تمہیں دیکھا گیا تھا۔ تم اپنے کمرے میں گہری نیند سوئے ہوئے تھے، اس کے بعد تمہیں بلایا گیا ہے۔ میڈو صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ وہ شہناز کے ساتھ شادی کر رہے ہیں۔ میں نے کہا، اس سے مجھے بہت خوشی ہوئی تھی۔ یہ میرے لیے ایک نئی خبر ہے، اس نے کہا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ شہناز اس شادی پر خوش تھی؟ بہت خوش تھی، میں نے جھوٹ بولا۔ مجھے شہناز سے یہ پوچھنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا کہ وہ اس شادی پر خوش ہے یا نہیں۔ اگر میں اس انگریز انسپیکٹر سے کہہ دیتا کہ مجھے معلوم نہیں تو شہناز کے خلاف شک کی ایک وجہ پیدا ہو جاتی۔ ایسی ہی چند اور باتیں پوچھ کر انسپیکٹر نے مجھے اس کمرے میں داخل کر دیا جہاں شہناز صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے سر اپنے ہاتھوں میں لے رکھا تھا اور وہ آگے کو جھکی ہوئی تھی۔ اس نے ریشمی نائٹ گاؤن پہن رکھا تھا، اس کے بال کھلے ہوئے تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ شہناز ہے۔ میرے قدموں کی آہٹ پر اس نے میری طرف دیکھا۔ میں دروازہ بند کر کے آگے ہوا۔ اس کی آنکھیں رو رو کر لال ہو چکی تھیں اور اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ تیزی سے اٹھی اور دوڑ کر مجھ سے لپٹ گئی۔ رو رو کر اس کی ہچکی بن گئی۔ میں اسے تسلیاں دے رہا تھا۔ بڑی مشکل سے اسے چپ کروایا اور بٹھایا۔ ہوش میں آؤ شہناز، میں نے اسے کہا۔ حالات بہت بری طرح تمہارے خلاف ہو رہے ہیں۔ جو کچھ بھی ہوا ہے اور جس طرح ہوا ہے مجھے لفظ بہ لفظ بتا دو۔ پہلے یہ بتاؤ کہ ان افسروں نے تم سے کچھ پوچھا ہے؟ ہاں، اس نے جواب دیا۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ صاحب کو کون مار گیا؟ تم نے کیا جواب دیا؟ میں نے وہی جواب دیا جو میں نے دیکھا ہے، شہناز نے کہا۔ ہوا یہ کہ میں گہری نیند سوئی ہوئی تھی، ساتھ والے پلنگ پر ایسے لگا جیسے دو آدمی کشتی لڑ رہے ہوں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے صاحب کے منہ سے نکلی ہوئی ایسی آوازیں سنائی دی جیسے وہ سخت تکلیف میں ہو۔ میں بہت تیزی سے اٹھی اور بلب جلایا۔ صاحب اپنے پلنگ پر پڑا تڑپ رہا تھا، اس کے سارے جسم سے خون پھوٹ رہا تھا۔ دوسری چیز یہ دیکھی کہ کھڑکی میں سے کوئی آدمی باہر نکل رہا تھا۔ مجھے اس کی پیٹھ نظر آئی، اس کے سر اور گردن پر کپڑا یا پگڑی لپٹی ہوئی تھی۔ میں دوڑ کر کھڑکی میں جا کھڑی ہوئی۔ وہ برآمدے میں سے اتر کر پچھلی طرف سے بھاگ گیا۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ برآمدے کے باہر ایک اور آدمی کھڑا تھا، وہ بھی اس کے ساتھ بھاگ گیا۔ اندھیرے میں انہیں پہچاننا مشکل تھا، اور مجھ پر ایسا خوف طاری تھا کہ منہ سے آواز نہیں نکلتی تھی۔ کمرے میں دیکھا، صاحب کا جسم ساکت ہو چکا تھا۔ میری چیخیں نکلنے لگیں اور نوکر دوڑے آئے۔ انہی میں سے کسی نے پولیس کو ٹیلی فون کیا۔ شہناز نے جس لہجے اور جس انداز میں مجھے یہ بات سنائی، اس سے صاف پتہ چلتا تھا کہ قتل میں اس کا ہاتھ نہیں۔ پھر بھی میں نے اس سے پوچھا کہ اگر ذرا سا بھی اس کا ہاتھ ہے تو وہ مجھے بتا دے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شہناز نے جھنجھلا کر کہا۔ تم خود سوچو سکندر، صبح صاحب نے میرے ساتھ شادی کرنی تھی۔ کیا تم صاحب کے اس فیصلے پر خوش تھیں؟ ہاں سکندر، اس نے کہا، میں بہت خوش تھی۔ کیا تم اپنا مذہب چھوڑ دیتی؟ میں کہاں کی مسلمان رہ گئی ہوں، شہناز نے کہا۔ میں کسی شریف مسلمان گھر میں بسنے کے قابل نہیں رہی۔ صاحب نے مجھے نئی ساڑی پہنائی اور اپنے ہاتھوں میرا بناؤ سنگھار کیا، اور جب میں نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا تو میں تو یہ ماننے سے انکار کر چکی تھی کہ یہ میں ہوں، یا وہ دھتکاری ہوئی شہناز ہے جسے اب کوئی مسلمان گھرانہ قبول نہیں کرے گا۔
کیا تمہیں یہ شک نہیں ہوا کہ صاحب تمہیں دھوکہ دے رہا ہے؟ نہیں، اس نے جواب دیا، اسے دھوکہ دینے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ میں اس کے قبضے میں تھی، میں اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ یہ صحیح ہے کہ صاحب نے مجھے شادی سے پہلے ہی بیوی بنا لیا تھا، لیکن اس میں میری رضامندی شامل تھی۔ میں تو بڑے خوبصورت خواب دیکھنے لگی تھی۔ وہ اچانک چپ ہو گئی، ایک دو لمحے میری طرف دیکھتی رہی، پھر لپک کر مجھے اپنے بازوؤں میں لے کر رونے لگی۔ وہ کہہ رہی تھی، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے سکندر؟ خدا نے میرے گناہ معاف نہیں کیے، مجھے اب مر جانا چاہیے۔ ہوش میں آؤ شہناز، میں نے اسے کہا، ابھی ان جذباتی باتوں کو ذہن میں نہ لاؤ، اور اتنا زیادہ ڈرو بھی نہ۔ تفتیش ہو رہی ہے، تم نے جذبات سے مغلوب ہو کر ذرا سی بھی ایسی ویسی بات کہہ دی تو یہ انگریز افسر شک میں تمہیں پریشان کریں گے۔ یہ بھی یاد رکھو کہ تم بہت خوبصورت ہو۔ تفتیش کرنے والے شریف لوگ نہیں ہوتے۔ میں تمہیں خراب ہونے سے بچانا چاہتا ہوں۔ میں نے تفتیش کے انداز میں اس سے کئی سوال پوچھے، اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس واردات میں شہناز کا ہاتھ نہیں، اور اس واردات کا شہناز کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں۔ اگر تعلق ہوتا تو وہ یہاں نہ ہوتی۔ میں باہر نکلا، لاش پوسٹ مارٹم کے لیے جا رہی تھی۔ میں تفتیشی افسر سے ملنا چاہتا تھا، لیکن وہ مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ پتا چلا کہ وہ لوگ فصیل کے ساتھ ساتھ کھڑے دیکھتے پھر رہے ہیں۔ میں ان کی طرف چلا تو مجھے روک دیا گیا اور بتایا گیا کہ دو بڑے صاف کھرے ملے ہیں۔ میں واپس بنگلے کے برآمدے میں آن کھڑا ہوا۔ اس کے بعد جو تفتیش ہوئی اور جو سراغ ملے وہ میں مختصراً سنا دیتا ہوں تاکہ میری اس آپ بیتی کا تسلسل قائم رہے۔ تمام نوکروں کو سب سے پہلے الگ بٹھا دیا گیا تھا۔ وہ چار تھے: اردلی جو کانسٹیبل تھا، خانسامہ اس کے گھر میں آیا ہوا ایک مہمان، اور ایک نوکر۔ ان سے پوچھا گیا تھا، سب نے ایک جیسا بیان دیا۔ وہ شہناز کی چیخیں سن کر دوڑے آئے تھے۔ سب نے یہی دیکھا تھا کہ میڈوز کی لاش پلنگ پر پڑی ہے اور شہناز کمرے میں کھڑی چیخ چلا رہی تھی۔ دو آدمیوں کے کھرے مل گئے۔ ان کی تفصیل اس طرح ہے: دونوں کھرے فصیل سے بنگلے کی طرف آئے۔ کھروں کے لیے زمین بہت اچھی تھی۔ فصیل کے قریب پودے لگانے کے لیے زمین نرم کی گئی تھی۔ اس میں کھرے اتنے صاف تھے کہ ان کے مولڈ تیار کر لیے گئے۔ یہ دونوں آدمی بنگلے تک آئے، پھر یہ دونوں کھرے واپس اسی جگہ پہنچے جہاں سے یہ فصیل پھلانگ کر آئے تھے۔ فصیل کے باہر دیکھا، فصیل سے تھوڑا پرے کچا راستہ تھا، وہاں ایک تانگا کھڑا رہا تھا۔ صرف ایک کھرا یعنی ایک آدمی کے پاؤں کے نشان فصیل کے باہر گئے۔ یہ آدمی تانگے میں سوار ہوا اور چلا گیا۔ دوسرا کھرا پھر اندر کی طرف آیا، لیکن بنگلے کی طرف آنے کے بجائے اس کا رخ سرونٹ کوارٹروں کی طرف تھا۔ کچھ آگے آ کر یہ کھرا بنگلے کی طرف گھوم گیا اور ایک اور طرف سے بنگلے تک آیا۔ یہ بڑا صاف اشارہ تھا کہ قاتل کو بنگلے کے کسی نوکر کی مدد حاصل تھی۔ نوکروں سے تفتیش شروع ہوئی تو ہر ایک نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ سویا ہوا تھا، اور وہ شہناز کی چیخوں کی آواز پر اٹھا اور بنگلے میں دوڑتا ہوا آیا۔ پھر ہر ایک نوکر سے یہ پوچھا گیا کہ انہوں نے کوئی ایسا آدمی دیکھا ہوگا جو بنگلے کے پچھواڑے فصیل کی طرف سے آ رہا ہوگا اور شور سن کر بنگلے میں چلا گیا ہوگا۔ خان سامے اور اردلی نے بتایا کہ انہوں نے نئے نوکر کو فصیل کی طرف سے آتے دیکھا تھا، اور راستے سے ہی وہ بنگلے کی طرف چلا گیا تھا۔ اس نوکر سے پوچھا کہ وہ کہاں سے آ رہا تھا، تو اس نے کہا کہ وہ سینما دیکھنے چلا گیا تھا۔ واپس پچھلی طرف سے آیا، وہ کہتا تھا کہ اس نے پھاٹک کی طرف سے آنے کا چکر بچا لیا تھا۔ اس کے جوتے دیکھے گئے، وہ ننگے پاؤں تھا۔ کیا تم ننگے پاؤں سینما گئے تھے؟ تفتیشی افسر نے اس سے پوچھا۔ وہ گھبرا گیا، ایک دو لمحوں کے بعد بولا، میں نے شور سنا تو جوتے اتار کر دوڑا، کیونکہ ایک پاؤں کا جوتا پاؤں کو تنگ کر رہا تھا اور بھاگنے نہیں دیتا تھا۔ چلو، اسے کہا گیا، چل کے دکھاؤ کہ اپنے جوتے کہاں اتار پھینکے تھے۔ وہ ساتھ چل پڑا اور ایک جگہ رک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اب ٹارچوں کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ صبح طلوع ہو چکی تھی۔ صاحب بہادر، اس نے کہا، معلوم ہوتا ہے جوتے کوئی اٹھا کر لے گیا ہے۔ جہاں وہ کہتا تھا کہ اس نے جوتے اتارے ہیں، وہاں سے جوتوں کا کھرا بنگلے کی طرف آتا تھا۔ دوسری بات یہ نوٹ کی گئی تھی کہ جب اس نے کہا تھا کہ اس نے جوتے اتار دیے تھے، اسی وقت اس کے پاؤں دیکھے گئے تھے جو بالکل صاف تھے۔ ان پر ذرا سی بھی گرد نہیں تھی۔ وہ کم و بیش 30 قدم اپنے بیان کے مطابق ننگے پاؤں دوڑا تھا۔ تفتیشی افسر ایسا اناڑی نہیں تھا کہ اس کی ہر بات مانتا چلا جاتا۔ یہ نوکر ہندو تھا، رام سروپ اس کا نام تھا، اور اس کی عمر 27-28 سال تھی۔ اپنے جوتے فوراً پیش کرو، انگریز انسپیکٹر نے اسے کہا۔
انگریز انسپکٹر نے نوکروں کو اپنے پاس بلایا اور ان سے پوچھا کہ یہ جب بنگلے میں آیا تھا تو اس کے پاؤں میں شوز تھے یا نہیں۔ نوکروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، ان میں سے کسی نے بڑی اچھی نشاندہی کر دی۔ صاحب بہادر، اس نے کہا، اس وقت کسی کو اتنی ہوش نہیں تھی کہ دیکھتا کہ کس نے کیا پہن رکھا ہے اور کون کس حالت میں ہے۔ میں نے برآمدے کے نیچے ایک جگہ شوز کا ایک جوڑا پڑا دیکھا ہے۔ کیا تم میں سے کسی نے رام سروپ کو ذرا سی دیر کے لیے اس طرف جاتے دیکھا تھا؟ ہاں صاحب بہادر، ایک نے کہا، یہ ٹہلتے ٹہلتے اس طرف گیا تو میں نے اسے کہا کہ یہیں بیٹھے رہو، صاحب خفا ہوں گے، لیکن یہ برآمدے سے اترا اور واپس آ گیا۔ میں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ ننگے پاؤں واپس آیا ہے۔ وہاں جا کر دیکھا تسموں والے ایک شوز کا جوڑا پڑا تھا۔ اس کے تلوے دیکھے، کھروں سے ملائے تو کھرے انہی شوز کے تھے۔ انگریز انسپکٹر نے رام سروپ کے منہ پر بڑی زور سے مکہ مارا۔ وہ 3 4 قدم پیچھے کو گیا۔ ادھر ایک اور انگریز سب انسپکٹر کھڑا تھا۔ اس نے اس کی گردن پر مکہ مارا اور رام سروپ تیورا کر گرا۔ انگریز انسپکٹر نے اس کی گردن پر پاؤں رکھ کر دبایا۔ بولو، انسپکٹر نے پوچھا، بولو، کہو یہ شوز تمہارے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ یہ شوز اسی کے تھے، لیکن اس نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اسے اٹھا کر اس کے کوارٹر میں لے گئے اور تلاشی لی گئی۔ اس کوارٹر کا ایک ہی کمرہ تھا جس میں ایک سوٹ کیس بڑا اور ایک چھوٹا پڑا تھا۔ بڑی باریکی سے تلاشی لی گئی تھی۔ بڑے سوٹ کیس میں سے ایک خنجر برآمد ہوا اور روپے کے سکے جتنی بڑی اور اس سے ذرا موٹی ڈسک برآمد ہوئی۔ یہ مٹی کی بنی ہوئی تھی۔ اس کے درمیان ہندی کا ایک حرف کھدا ہوا تھا۔ اردو میں یہ حرف دھے بنتا ہے۔ پولیس کے لیے یہ ڈسک اس حرف کے ساتھ بہت اہم تھی۔ یہ کسی دہشت گرد گروہ کا نشان تھا۔ اس ڈسک اور اس قسم کے نشانات سے آج کے دور میں بہت کم لوگ واقف ہوں گے۔ میں ذرا اس کی وضاحت کر دوں۔ انگریزوں کے دور حکومت میں ہندوستانیوں کے کچھ گروہ پیدا ہو گئے تھے جو دہشت گردی یعنی ٹیررزم کے ذریعے ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کروانا چاہتے تھے۔ یہ لوگ تباہ کاری کی وارداتیں کرتے تھے، مثلا کسی ایسی ریل گاڑی کے راستے میں ریل کی پٹڑی میں بم دبا دینا جس میں وائس رائے یا گورنر یا کوئی ایسا ہی بڑا انگریز حاکم سفر کر رہا ہوتا۔ بڑے بڑے انگریز افسروں کو قتل کرنے کی کوشش بھی ان گروہوں کے پروگرام میں شامل ہوتی تھی۔ بعض گروہ سرکاری خزانہ لوٹنے کی کوشش بھی کرتے تھے۔ وہ درے پردہ عوام کو اپنے ساتھ ملانے کی ترکیبیں بھی کرتے تھے، لیکن انگریز کی حفاظتی اور انسدادی مشینری اتنی تیز تھی کہ قبل از وقت تباہ کاری یا تخریب کاری کا پتہ چلا لیتی تھی۔ یہ سلسلہ بالکل ایسا تھا جیسے آج کل جگہ جگہ دھماکے اور تخریب کاری کی وارداتیں ہوتی ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ آج کل شاید ہی کوئی پکڑا جاتا ہو، لیکن اس وقت تخریب کار فوراً پکڑے جاتے تھے۔ اس کامیابی کی وجہ یہ تھی کہ پکڑنے والے مخلص اور دیانتدار تھے۔ یہ صحیح ہے کہ انگریزوں نے ہندوستانیوں میں سے ہی غدار پیدا کر رکھے تھے، لیکن یہ ان کے حفاظتی انتظامات کا ایک حصہ تھا۔ آج کل اپنے فرائض کے ساتھ خلوص کم ہی رہ گیا ہے، اس لیے تخریب کاری کی وارداتیں بڑھ رہی ہیں۔ 3 4 دہشت گرد گروہ زیادہ مشہور ہوئے تھے، جن میں ایک ریشمی رومال کہلاتا تھا۔ ایک گروہ بگ فائر کے نام سے مشہور ہوا تھا۔ اس گروہ کا خفیہ نشان انگریزی لفظ مدر تھا، جو چھوٹے سے ایک پتھر پر لکھا ہوا ہوتا تھا۔ اس کے ممبر، جو ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہوتے تھے، ایک دوسرے کو اس پتھر سے پہچانتے تھے۔ ایک دوسرے کو پتھر دکھانے کا ان کا ایک خفیہ طریقہ ہوتا تھا۔ روس نے پنجاب کے سکھوں کو روس میں بلا کر دہشت گردی کی باقاعدہ ٹریننگ دی تھی۔ وہاں سے آ کر سکھ تخریب کاری کی مختلف وارداتیں کرتے تھے۔ 2 دہشت گرد، بھگت سنگھ اور دت، بہت مشہور ہوئے تھے۔ انہیں پھانسی دی گئی تھی۔ بھارت میں اب تک ان کی برسی منائی جاتی ہے۔ ان میں بعض گروہ بہت چھوٹے اور گمنام تھے، اور ان میں زیادہ تر نوجوان شامل تھے جو عقل سے نہیں جذبات سے کام لیتے تھے، اس لیے جلدی پکڑے جاتے تھے۔ ان کے لیڈر بھی ناتجربہ کار اور جذباتی ہوتے تھے۔ ان تمام گروہوں میں اکثریت ہندوؤں کی ہوتی تھی۔ سکھ اور مسلمان بھی ان میں شامل ہوتے تھے۔ یوں کہہ لو کہ آزادی کی جد و جہد ہندوؤں، سکھوں اور مسلمانوں کی مشترکہ تھی۔ آگے چل کر پردے اٹھ گئے تھے، وہ بعد میں سناؤں گا۔ ایس پی میڈوز کے نوکر رام سروپ کے سوٹ کیس سے مٹی کی ڈسک برآمد ہوئی اور اس پر ہندی کا حرف کھدا ہوا دیکھا تو اس میں کوئی شک نہ رہا کہ یہ کسی دہشت گرد گروہ کا نشان ہے اور رام سروپ اس کا ممبر ہے۔ فوراً ہی معلوم کر لیا گیا کہ یہ حرف کیا ہے۔ جب حرف کا پتہ چلا تو یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہ دھرتی کا پہلا حرف ہے۔ دھرتی سے مراد دھرتی ماتا تھی،
जिसे दूसरे लफ्जों में भारत माता कहा जाता है। राम स्वरूप घुटे हुए कद बुत का जवान आदमी था। उसने किसी भी सवाल का जवाब देने से साफ इनकार कर दिया। रामस्वरूप, अंग्रेज इंस्पेक्टर ने उसे कहा, सिर्फ ये कह दो कि मैडोज साहब को तुमने कत्ल किया है। नहीं कहूंगा, उसने जवाब दिया। तुम हिंदुस्तान को आजाद करवाना चाहते हो? इंस्पेक्टर ने उसे कहा। इसका मतलब यह है कि हिंदुस्तानियों के साथ तुम्हें मोहब्बत है, लेकिन तुम इतने खुद गर्ज हो कि कत्ल का एतराफ नहीं कर रहे, और इस कोशिश में हो कि तुम्हारी जगह कोई बेगुनाह हिंदुस्तानी फांसी चढ़ जाए। क्या तुम ये चाहते हो कि मैडो साहब के साथ जो शहनाज नाम की औरत थी, उस पर कत्ल का शक किया जाए? क्या तुम पसंद करोगे कि एक हिंदुस्तानी औरत को हम इस तरह तफ्तीश के चक्कर में डालें कि उसको नंगा करें और उसको खराब करें? अगर तुम गैरतमंद हिंदुस्तानी हो तो सही जवाब दो। ये औरत बेगुनाह है, उसने कहा। उसे हाथ ना लगाना। फिर ये गुनाह अपने सर ले लो, इंस्पेक्टर ने कहा। नहीं लूंगा, उसने कहा। इस मुकाम पर आकर मुझे ये इत्मीनान हो गया कि शहनाज इस जुर्म में शामिल नहीं और मुश्तबा भी नहीं। राम स्वरूप को स्पेशल ब्रांच के तफ्तीशी मरकज में ले गए, जहां की दीवारें भी खौफ से लर्जा करती थीं। राम स्वरूप पर अजियत का हर तरीका आजमाया गया। वो बेहोश हो जाता था, बाज औकात कई घंटे बेहोश रहता था। उसे सिर्फ दो बातें कही जाती थीं, एक ये कि वो कातिल की निशानदही कर दे, और दूसरी ये कि अपने गिरोह के लीडर और दूसरे मेंबरों के अते पते बता दे। लेकिन ये शख्स कई घंटे बेहोश रहने के बाद जब होश में आता, तो उसका सर इनकार ही में हिलता था। 4-5 दिनों में ही उसकी जिस्मानी हालत लाश जैसी हो गई थी। यही एक तरीका रह गया था कि उसे मार ही डाला जाए, लेकिन एक आदमी को खत्म कर देने से गिरोह खत्म नहीं हो सकता था। राम स्वरूप के मुतालिक खानसामा और अर्दली ने बताया कि उसे बंगले की नौकरी में आए अभी एक ही महीना गुजरा था। इससे पहले मैडोज के पास कभी कभी एक बड़ी ही खूबसूरत लड़की आया करती थी। 2 बार उसे अलग सुबह बंगले से वापस जाते देखा गया था, और 2 बार राम स्वरूप भी उस लड़की के साथ आया था। फिर राम स्वरूप को मैडोज ने अपना नौकर रख लिया, और वो मैडोज का मंजूर नजर बन गया। गुजरे हुए एक महीने में वो लड़की 2 बार मैडोज के पास आई थी। वो आखिरी बार शहनाज के आने से 3-4 रोज पहले आई थी। अब राम स्वरूप उस लड़की के मुतल्लिक भी कुछ नहीं बताता था। ये शख्स फौलाद का बना हुआ साबित हुआ। अफसरों को बाकायदा मीटिंग बुलानी पड़ी कि उससे सुराग किस तरह हासिल किया जाए। मैं अब इस तफ्तीश से लाताल्लुक हो चुका था। आपको ये बता दूं कि मैडोज को बेदर्दी से कत्ल किया गया था। उसका पेट ही चाक नहीं किया गया था, उसके सीने में खंजर या बड़े चाकू के 4 गहरे जख्म थे। दिल एक तरफ से कटा हुआ था। मैं नवाबजादा हमीदुल्लाह खान के खिलाफ केस तैयार करने वालों के साथ पहले से ज्यादा मसरूफ हो गया। 1-2 दिन और गुजरे तो केस तैयार हो गया, और चालान भी, और ये कागजात अदालत में पेश कर दिए गए। अयूब का केस भी अदालत में चलाया गया। शहनाज अभी तक शामिल तफ्तीश थी। एक के साथ ही एक और वाकया हो गया, जिसने बड़े दबीस पर्दे चाक कर दिए। इसकी तफसीलात बाद में कई जराए से मुझे मालूम हुई। ये मैं एक तसलसल में सुना देता हूँ। राम स्वरूप को जिस हवालात में बंद किया गया, वो सही मायनों में काल कोठड़ी थी। उसके अंदर रोशनी का कोई इंतजाम नहीं था। बरामदे में एक बल्ब सारी रात रोशन रहता था। उसकी कुछ रोशनी उस कोठड़ी में जाती थी। ऐसी 3-4 कोठड़ियां साथ साथ थीं। ये हमारी ब्रांच के हेडक्वार्टर का पिछला हिस्सा था, जहां मुलजिमों के सिवा कोई नहीं जाता था। जेर तफ्तीश मुलजिमों को वहां ले जाकर बंद कर दिया जाता, और एक संतरी हर वक्त राइफल से मुसल्ला वहां मौजूद रहता। एक शाम सूरज गरूब हो जाने से कुछ देर के बाद राम स्वरूप की कोठड़ी का दरवाजा खुला, और किसी को धक्का देकर कोठड़ी के अंदर फेंक दिया गया। दरवाजा फिर बंद हो गया। दरवाजा क्या था? लोहे का मजबूत फ्रेम था, जिसमें लोहे की मोटी सलाखें लगी हुई थी। राम स्वरूप दीवार के साथ लगा बैठा था। वो धीमी आवाज में करा रहा था, जिस किसी को उसकी कोठड़ी में फेंका गया था, उसका सर राम स्वरूप के करीब फर्श पर जा लगा। फर्श पर गिरने वाला सिसक रहा था, और ये सिसकियां औरत की मालूम होती थीं। बरामदे के बल्ब की इतनी रोशनी कोठड़ी में आती थी, जिसमें आसानी से देखा जा सकता था। रामस्वरूप की आंखें बंद थीं। उसकी तो जैसे हड्डियां ही टूट गई थीं। उसे ऐसी ऐसी अजियत दी गई थी कि वो सांस भी अच्छी तरह नहीं ले सकता था। उसे अस्पताल में होना चाहिए था, लेकिन वो एक काल कोठड़ी में पड़ा था, जहां उसे पानी भी तरसा तरसा कर दिया जाता था। उसने अपने सामने गिरने वाले की सिसकियां सुनी, तो उसने आंखें खोल दी। वो ये देखकर हैरान रह गया कि वो औरत थी
جس سے اٹھا نہیں جاتا تھا۔ رام سروپ نے ایسی بری جسمانی حالت میں بھی آگے ہو کر اس عورت کو سہارا دے کر اٹھایا۔ تب اس نے دیکھا کہ یہ بالکل جوان عورت ہے اور خوبصورت بھی ہے۔ عورت رام سروپ کی طرح بہت بری جسمانی حالت میں تھی۔ اس کے بال اس طرح بکھرے ہوئے تھے جیسے نوچے گئے ہوں۔ چہرے پر جو نشان تھے وہ بھی تشدد کے تھے۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، اس سے بیٹھا بھی نہیں جاتا تھا۔ رام سروپ کے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ یہ عورت اس حالت تک کس طرح پہنچی، کس الزام میں پکڑی گئی ہو۔ رام سروپ نے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ عورت نے سسکتے ہوئے پوچھا، اور جواب کا انتظار کیے بغیر کہنے لگی، میں جانتی ہوں مجھے اس کوٹھڑی میں کیوں پھینکا گیا ہے۔ 4 دنوں سے انہوں نے مجھے کہیں اور بند کر رکھا تھا۔ آج رات یہاں اس لیے چھوڑ گئے ہیں کہ تم کوئی خطرناک مجرم ہو۔ تم میرے ساتھ وحشیوں جیسا سلوک کرو گے؟ ایک عورت کو کسی مرد کے ساتھ بند کرنے کا اور مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ کیا تم مجھ پر رحم نہیں کرو گے؟ کیوں نہیں؟ رام سروپ نے کہا، میں وحشی نہیں اور میں خطرناک مجرم بھی نہیں۔ میری حالت تم سے زیادہ بری ہے۔ میں تمہارے لیے کیا کروں؟ یہاں تو پانی بھی نہیں ملتا۔ فکر نہ کرو، ہم اکٹھے مریں گے۔ کیا الزام ہے تم پر؟ ایک انگریز ایس پی قتل ہو گیا ہے، عورت نے کہا۔ پولیس نے اس کے ایک نوکر کو پکڑا تھا۔ 2 روز کے بعد مجھے پکڑ لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اقبال جرم کر لو۔ تم ایس پی میڈوز کی بات کر رہی ہو؟ ہاں، عورت نے جواب دیا، وہ اسپیشل برانچ کا ایس پی تھا۔ تمہیں پولیس نے کہاں سے پکڑا ہے؟ میں اس کے بنگلے میں رہتی تھی، عورت نے کراہتے ہوئے جواب دیا۔ قتل کے وقت میں اس کے پلنگ کے ساتھ والے پلنگ پر سوئی ہوئی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ اپنا چہرہ روشنی کی طرف کرو۔ رام سروپ نے کہا، روشنی کم ہے اور میرا سر چکرا رہا ہے، اچھی طرح نظر نہیں آتا۔ عورت دروازے کی طرف گھومی، ادھر سے برآمدے کے بلب کی روشنی آتی تھی۔ رام سروپ نے اسے غور سے دیکھا۔ اوہ! رام سروپ نے ایسے کہا جیسے اسے بجلی کا جھٹکا لگا ہو۔ تم تو شہناز ہو۔ تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں رام سروپ ہوں، تمہارا نوکر۔ اوہ، تم پر انہیں کیوں شک ہوا ہے؟ رام سروپ، شہناز نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر چوما اور کہا، تم ہندوستان کے سپوت ہو۔ تم نے ایک انگریز ایس پی کو قتل کر کے اتنا بڑا کارنامہ کیا ہے کہ ہندوستانیوں کی جنگ آزادی کی تاریخ تمہیں ہمیشہ یاد رکھے گی۔ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا شہناز، رام سروپ نے کہا۔ ڈرو نہیں رام سروپ، شہناز نے کہا، مجھے اسی کام کے لیے ایس پی کے بنگلے میں بھیجا گیا تھا، لیکن تم بازی لے گئے۔ میں نے اسے زہر دینا تھا لیکن زہر مجھ تک نہ پہنچ سکا۔ کوئی وجہ ہو گئی تھی، وہ قتل ہو گیا تو میں سمجھی کہ میری پارٹی کے آدمی کام کر گئے ہیں، لیکن انہوں نے تمہیں پکڑ لیا۔ مجھے پتا چل گیا تھا کہ تمہاری تلاشی میں کیا برآمد ہوا ہے۔ مجھے خوشی ہوئی کہ تم بھی اسی میدان کے سپاہی ہو جس کی میں ہوں، لیکن تم پر شک کیسے ہوا؟ کوئی غداری کر گیا ہے، شہناز نے کہا۔ میرے متعلق پولیس کو پتا چل گیا تھا کہ میرا تعلق ایک دہشت گرد پارٹی کے ساتھ ہے۔ اسپیشل برانچ نے کسی طرح میری پارٹی کے کسی آدمی کو خرید لیا اور اس نے یہ انکشاف کیا ہے کہ میں ایس پی میڈوز کو قتل کرنے کے لیے اس کی داشتہ بنی ہوں۔ تفتیش کرنے والے مجھے کہتے ہیں کہ میں یہ اقبالی بیان دوں کہ میں نے اور رام سروپ اور اس کے ایک اور ساتھی نے مل کر ایس پی کو قتل کیا ہے، اور میں جانتی ہوں رام سروپ، ایس پی کو تم نے اپنے ایک ساتھی سے قتل کروایا ہے، لیکن میں اپنی زبان سے تمہارا نام نہیں لوں گی۔ میں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، اپنی جان بھی دے دوں گی۔ تمہاری پارٹی کا نام کیا ہے؟ رام سروپ نے پوچھا۔ ابھی نہیں، شہناز نے جواب دیا، ابھی نہیں بتاؤں گی، پہلے میری بات سن لو۔ میں اپنی قربانیوں کی بات کر رہی تھی۔ ہماری پارٹی میں 2 آدمی ایسے ہیں جو 4-5 سالوں سے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں اور روپوش ہیں۔ تصور کرو ان کی کیا زندگی ہے۔ رات کو ذرا باہر نکلتے ہیں اور وہ بڑے خطرناک کام کرتے ہیں، لیکن ان کی جذباتی حالت کبھی کبھی بگڑ جاتی ہے۔ ایسی کیفیت میں میرا وجود ان کے کام آتا ہے۔ میں اور 2 اور لڑکیاں ان کے جذبات کی تسکین کا ذریعہ بنتی ہیں۔ رام سروپ، شہناز نے رام سروپ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر مسلتے ہوئے کہا، میں تمہیں اپنی پارٹی میں لاؤں گی۔ میں نے پہلے ہی محسوس کر لیا تھا کہ تم نوکر نہیں کچھ اور ہو۔ تم نے ایس پی کے دل پر قبضہ کر لیا تھا۔ ہم تو پھانسی کے تختے پر جا رہے ہیں، رام سروپ نے کہا۔ تم مجھے اپنی پارٹی میں کس طرح شامل کرو گی؟ شہناز پہلے تو اس کے ساتھ لگ گئی تھی، اب اس نے سر رام سروپ کی گود میں پھینک دیا۔ رام سروپ کی انگلیاں شہناز کے بالوں میں رینگنے لگیں، پھر اس کا ہاتھ شہناز کے گالوں پر چلا گیا۔ نہیں شہناز،
رام سروپ نے اپنا ہاتھ کھینچ کر جذباتی لہجے میں کہا، نہیں، میں تمہیں پھانسی نہیں چڑھنے دوں گا۔ تم جوان لڑکی ہو، تم ہندوستان کی عزت ہو، تم دھرتی ماتا کی مانگ کا سندور ہو۔ میں تم سے قربانی نہیں مانگوں گا، تم مجھ سے قربانی لو۔ شہناز نے اپنے بازو اس طرح اوپر کیے جیسے انگڑائی لی ہو۔ اس نے رام سروپ کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر نیچے کیا۔ اس کا اپنا چہرہ رام سروپ کی گود میں تھا۔ دونوں کی سانسیں ٹکرانے لگیں۔ تم ہندو نہیں، میں مسلمان نہیں، شہناز نے جذبات اور جسمانی درد سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ ہم ہندوستانی ہیں، ہمارا مذہب، ہمارا کلچر، ہمارا سب کچھ ہندوستان ہے۔ سنتری کے قدموں نے انہیں اس کیفیت سے نکال لیا۔ اس سے پہلے سنتری کہیں ادھر ادھر تھا۔ شہناز رام سروپ سے الگ ہو گئی۔